کاشف علی کی دنیا بہت چھوٹی تھی۔ ایک کمرے کا کرائے کا مکان، ایک پرانی موٹر سائیکل اور دن بھر کی محنت کے بعد رات کو ٹھنڈی روٹی، یہی اس کی زندگی تھی۔ قد درمیانہ، رنگ گندمی، چہرے پر ایک پرانا داغ جو بچپن کی کسی گمنام چوٹ کی یاد تھا۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، یہ بات وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چیز تھی جو کم لوگوں میں ہوتی ہے: سچائی۔ ماہرہ سے اس کی شادی اس کے خاندان کی خواہش تھی، ماہرہ کے خاندان کی مجبوری تھی، اور کاشف کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ماہرہ گوری تھی، قد لمبا، آنکھیں روشن، اور چال میں وہ اعتماد جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں پتہ ہو کہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی فرق واضح ہو گیا۔ یہ گھر، یہاں رہنا ہے۔ ماہرہ نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور کمرے کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی مرمت کی ضرورت والا سامان دیکھتا ہے۔ ابھی یہی ہے، کوشش کرتا رہوں گا، کاشف نے آہستہ سے کہا۔ ماہرہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی خاموشی نے بہت کچھ کہہ دیا۔ مہینے گزرتے گئے۔ کاشف نے اپنی چھوٹی سی نوکری کے ساتھ گھر چلانے کی پوری کوشش کی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، کھانا بناتا، ماہرہ کو جگانے کی کوشش کرتا، لیکن ماہرہ صبح اٹھنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ تم سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا مجھے، ایک رات ماہرہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کاشف سے نہیں، خود سے بات کر رہی ہو۔ اماں نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا؟ کاشف نے کتاب بند کی۔ ماہرہ: کاشف، سچ بات یہ ہے کہ تم اور میں بالکل مختلف ہیں۔ تم گھر لاتے کتنا ہو، اور یہ شکل۔ میری سہیلیاں مجھ پر ہنستی ہیں۔ یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ کاشف نے کچھ نہ کہا۔ وہ رات بھر چھت کو تکتا رہا۔ وہ مرد تھا جسے معاشرے نے سکھایا تھا کہ برداشت کرنا مردانگی ہے۔ اس نے برداشت کیا، لیکن ہر زخم کے ساتھ اس کے اندر کچھ مرتا جا رہا تھا۔ وہ خواہش جو شادی سے پہلے تھی کہ شاید گھر بنے گا، شاید ساتھی ملے گی، وہ خواہش آہستہ آہستہ راکھ بنتی گئی۔ ماہرہ کی سہیلی ثنا نے اسے ایک پارٹی میں لیا، بس دوستوں کا چھوٹا سا اجتماع۔ وہاں فرحان سے ملاقات ہوئی۔ فرحان احمد لمبا، گورا، گاڑی اچھی، لباس مہنگا، اور باتیں ایسی جیسے ہر لفظ پر پالش کی گئی ہو۔ وہ ایک کمپنی میں مینیجر تھا۔ سوشل میڈیا پر فالوورز اچھے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ماہرہ کو اس کی اصل قدر بتا سکتا تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، فرحان نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، اور تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے جیسے تم کسی محدود جگہ میں پھنسی ہو۔ ماہرہ نے مسکرایا۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو کاشف نے مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد فون پر باتیں شروع ہوئی۔ پہلے دیر رات، پھر صبح سویرے کاشف کام پر جاتا اور ماہرہ گھنٹوں فرحان سے باتیں کرتی رہتی۔ گھر کے کام ادھورے رہتے، کھانا بننا بند ہو گیا، لیکن ماہرہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ کاشف نے ایک بار پوچھا، کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ ثنا سے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ماہرہ نے فون اسکرین نیچے کر لی۔ کاشف نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ وہ اندر سے جانتا تھا کہ کچھ ہے، لیکن وہ خود سے ڈرتا تھا کہ اگر سوال کیا اور جواب وہی نکلا جو دل کہہ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 3 مہینے گزر گئے۔ ماہرہ اب ہفتے میں 2 بار سہیلیوں سے ملنے جاتی، کبھی شاپنگ مال، کبھی کیفے، اور ہر بار کپڑے وہی پہنتی جو کاشف نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ نئے جوتے، نئی چوڑیاں، یہ سب کہاں سے آ رہا تھا؟ کاشف نے پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ پھر ایک شام کاشف کا دوست رضا آیا۔ وہ فرحان کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ یار، مجھے بتانا چاہیے یا نہیں، سوچتا رہا۔ رضا نے آہستہ سے کہا، فرحان تمہاری بیوی سے بہت قریبی دوستی رکھتا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کاشف کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس نے اسے میز پر رکھا، بہت آہستہ سے، جیسے اگر تیزی سے رکھا تو کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ بس ٹھیک ہے؟ رضا نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، شکریہ یار۔ رضا چلا گیا۔ کاشف وہیں بیٹھا رہا، خالی کمرے میں، دیر تک۔ اس رات ماہرہ گھر آئی تو کاشف نے صرف ایک سوال پوچھا، فرحان کون ہے؟ ماہرہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ گزرا، گھبراہٹ، پھر وہ معمول کا رویہ جو وہ ہتھیار کی طرح استعمال کرتی تھی۔ کون؟ کوئی دوست ہے ثنا کا؟ تم ہمیشہ بیکار کی باتیں کرتے ہو۔ کاشف نے کچھ نہیں کہا۔ اس رات وہ صوفے پر سویا۔ اگلے ہفتے کاشف کو ایک پروموشن ملی۔
اچھی تنخواہ، آفس میں کرسی پڑی ہوئی، مستقبل کی ایک کرن۔ وہ گھر آیا تو خوش تھا، پہلی بار مہینوں بعد۔ مائرہ سنو، پروموشن ہو گئی ہے۔ مائرہ فون پر تھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، رکو، اور کمرے میں چلی گئی دروازہ بند کر کے۔ کاشف بھائی کھڑا رہا، خوشخبری ہاتھ میں لیے دروازے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سنا مائرہ کی ہنسی، وہ ہنسی جو کبھی اسے سنی تھی، بہت پہلے، شاید شادی کے پہلے دن۔ وہ رات کاشف نے ایک فیصلہ کیا، لڑنا نہیں، التجا نہیں، بس آگے بڑھنا ہے۔ اگلے دن اس نے ایک وکیل سے ملاقات کی۔ طلاق کے کاغذ جب مائرہ کے سامنے آئے تو وہ سمجھ نہیں پائی، یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق نہیں، کاشف نے کہا۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی گریہ نہیں، بس ایک تھکاوٹ تھی جو بہت گہری تھی۔ میں نے بہت برداشت کی ہے، اب نہیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم جانتی ہو کیا کیا ہے؟ لیکن اگر نہیں جانتی تو سوچنا، کب آخری بار تم نے مجھ سے پوچھا کہ میرا دن کیسا گیا؟ کب تم نے مجھے انسان سمجھا؟ مائرہ کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ میں گھر چھوڑ رہا ہوں، مکان کا کرایہ اگلے 3 مہینے میں دیتا رہوں گا، پھر تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ کاشف نے جیکٹ اٹھائی اور دروازہ کھولا۔ مائرہ نے پیچھے سے آواز دی، کاشف رکو، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مائرہ نے فرحان کو فون کیا، فرحان، کاشف نے طلاق دے دی، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی۔ مائرہ سنو، میں ابھی بہت مصروف ہوں، اور سچ بات یہ ہے کہ میری منگنی طے ہو رہی ہے گھر والوں کی پسند سے۔ ہم بس دوست تھے نا۔ مائرہ کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے رہا۔ کیا یار، تم نے بھی زیادہ سیریس لے لی ہے۔ میں تو بس۔ مائرہ نے فون کاٹ دیا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی، اسی کمرے میں جسے اس نے ہمیشہ حقیر سمجھا تھا، اسی گھر میں جہاں کاشف نے اپنی پوری محنت لگا دی تھی، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کمرہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، وہ خود بری نہیں تھی۔ مائرہ اپنے میکے گئی۔ ماں نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ مائرہ نے ساری بات بتائی، ادھوری، اپنی طرف سے ٹھیک کر گئی، لیکن ماں عورت ہے، اور ماں تھی، انہیں سب سمجھ آ گیا۔ مائرہ، ماں نے آہستہ سے کہا، کاشف نے کبھی تمہیں بھوکا رکھا ہے، مارا ہے، بےعزت کی ہے؟ نہیں، لیکن وہ… تو پھر تم نے کیا کیا؟ مائرہ چپ ہو گئی۔ بیٹا، گھر اینٹوں سے نہیں بنتا، عزت سے بنتا ہے۔ تم نے ایک محنتی آدمی کو ہر روز چھوٹا محسوس کروایا، اور سمجھتی رہی کہ وہ برداشت کرتا رہے گا۔ لیکن مائرہ، جو خاموشی سے ٹوٹتا ہے وہ ایک دن بغیر آواز کے چلا جاتا ہے۔ مائرہ کی آنکھیں بھر آئیں، اور وہ فرحان، وہ تمہاری قدر نہیں کر رہا تھا، وہ تمہارے گھر کی بے اطمینانی سے کھیل رہا تھا۔ تم نے کاشف کو کھویا اور فرحان کو پایا ہی نہیں۔ کاشف نے ایک چھوٹا کمرہ لیا، پرانے سے بھی بہت چھوٹا، لیکن وہاں ایک چیز تھی جو پرانے گھر میں نہیں تھی، سکون۔ وہ صبح اٹھتا، خود چائے بناتا، ناشتہ کرتا اور کام پر چلا جاتا۔ کوئی طنز نہیں، کوئی موازنہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم کافی نہیں ہو۔ پروموشن کے بعد اس کی تنخواہ اچھی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے لیے کپڑے خریدے، پہلی بار ایسے کپڑے جو اسے پسند تھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے کتابیں پڑھی، چھت پر بیٹھ کر ستارے دیکھے، اور آہستہ آہستہ سیکھا کہ تنہائی اور اکیلا پن ایک چیز نہیں ہوتے۔ تنہائی میں سکون ہو سکتا ہے، اکیلا پن اس گھر میں تھا جہاں 2 انسان رہتے تھے لیکن کوئی ساتھ نہیں تھا۔ دفتر میں ایک ساتھی تھی، سارا، سادہ، محنتی، جو ہمیشہ کام پر توجہ دیتی۔ ایک دن اس نے کاشف کی رپورٹ دیکھی اور کہا، یہ بہت اچھا کام ہے، بس اتنا۔ لیکن کاشف کو اس لمحے احساس ہوا کہ تعریف کتنی ہلکی لیکن کتنی طاقتور ہوتی ہے جب سچی ہو۔ 6 مہینے گزر گئے۔ مائرہ میکے میں تھی، ماں کی باتیں اس کے ذہن میں گھومتی رہتی تھی۔ ثنا نے بھی ایک دن صاف کہا، یار، فرحان کے بارے میں سب کو پتا تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے تمہیں روکنا چاہا، لیکن تم سنتی کہاں؟ مائرہ نے پوچھا۔ کاشف کیسا ہے؟ اچھا ہے، ترقی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بدل گیا ہے، اعتماد آ گیا اس میں۔ مائرہ کو ایک عجیب احساس ہوا، وہ اعتماد جو کاشف کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اس نے ہر روز اسے گھٹیا، اور اب وہی اعتماد کسی اور کو دکھائی دے رہا ہے۔ وہ رات مائرہ بہت روئی، لیکن اپنے لیے نہیں، اس بار وہ کاشف کے لیے روئی، جسے اس نے سمجھا ہی نہیں۔ مائرہ نے کاشف کو فون کیا،
घंटी बजती रही, दूसरी बार भी बजती रही, तीसरी बार भी काशिफ ने उठाया। हाँ काशिफ, मैं बात करना चाहती हूँ। माहिरा, तलाक के कागज़ मुकम्मल हो चुके हैं, वकील से बात कर लो। कागज़ों की नहीं, तुमसे बात करनी है एक बार। खामोशी। ठीक है, कल कैफ़े में। अगले दिन वो मिले। माहिरा को देखकर काशिफ को तकलीफ हुई। वो पतली हो गई थी, आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, लेकिन इसने महसूस होने नहीं दिया। काशिफ, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मुझे मालूम है अब। तुमने हमेशा अच्छा किया और मैंने हमेशा बुरा समझा। माहिरा, मुझे पता है तुम वापस नहीं आओगे। मैं वापस आने को नहीं कह रही, बस ये कहना था कि तुम सही थे और मैं गलत थी। काशिफ ने चाय का कप रखा। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना खुशी, एक गहरा सुकून था। शुक्रिया माहिरा, ये सुनना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अच्छा लगा। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? काशिफ ने सोचा। माफ़ी मैंने बहुत पहले दे दी, अपने लिए, इसलिए नहीं कि तुमने मांगी, बल्कि इसलिए कि नफ़रत रखना मेरे लिए बोझ होता है। वो मुलाकात आखिरी थी। काशिफ बाहर निकला और मोटरसाइकिल पर बैठा। आसमान नीला था। इस दिन ख़ास तौर पर नीला लगा। इसने एक लंबी सांस ली और सोचा कि कितनी अजीब बात है, टूटना और संभलना कितना करीब करीब होता है। माहिरा कैफ़े के अंदर बैठी रही। इसने खिड़की से काशिफ को जाते देखा। कोई पलट कर नहीं आता, ये जुमला इसने कहीं पढ़ा था। आज समझा। अगले महीनों में दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ बनाई। काशिफ ने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, अपनी मेहनत से, अपनी शर्तों पर। दफ्तर में इसकी इज्जत थी, दोस्त थे और एक हल्कापन था जो पहले कभी नहीं था। सारा से दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। वो दोनों किताबों की बातें करते, काम के बाद चाय पीते और एक दूसरे को सुनते। कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। काशिफ ने सीख लिया था कि मोहब्बत चीख कर नहीं, आस्तागी से आती है, और वो तभी ठहरती है जब दोनों तरफ इज्जत हो। माहिरा ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। पहली बार अपनी ज़िंदगी में कुछ खुद कमाया। पहली तनख्वाह मिली तो वह एक लम्हे के लिए रुकी और सोचा, काशिफ हर महीने यही करता था। इस लम्हे से एहसास हुआ कि मेहनत की कदर क्या होती है। माहिरा की माँ ने इसे बुलाया। बेटा, एक रिश्ता आया है, सोच लो। माहिरा ने माँ को देखा। अम्मा, अभी नहीं, पहले अपने आप को ठीक से जानना है। माँ मुस्कुराई। पहली बार इन्हें लगा कि माहिरा बड़ी हो गई है, असल मायनों में। इसी हफ्ते काशिफ और सारा की मंगनी हुई, सादा, खामोश, घर वालों के साथ। काशिफ ने अंगूठी पहनाते हुए सारा से कहा, मैं अच्छा शौहर बनने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक वादा चाहिए, अगर कोई भी बात हो सीधा मुझसे कहना। सारा ने हाथ थामा। हमेशा। काशिफ को इस लम्हे एहसास हुआ कि घर वो जगह नहीं जहाँ तुम रहते हो। घर वो इंसान होता है जो तुम्हें जैसा हो वैसा कबूल करे, फिर तुम्हारे साथ बढ़ता चला जाए। माहिरा को जब मंगनी की खबर मिली, किसी ने नहीं बताई, सोशल मीडिया पर देखा तो वो बहुत देर तक बैठी रही। ना गुस्सा आया, ना रोना आया, एक खालीपन आया, जैसे कोई पुरानी किताब बंद करती हो जो दूरी छूट गई थी। इसने फ़ोन रखा और खिड़की के बाहर देखा। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग, गाड़ियाँ, रोशनियाँ, सब अपनी जगह। माहिरा ने पहली बार सोचा, मेरी जगह कहाँ है? और ये सवाल, ये बेचैन कर देने वाला तकलीफ था सवाल, इसके लिए पहली बार एक नई शुरुआत की तरह लगा। क्योंकि जो इंसान खुद से सवाल करना सीख ले, वो पहली बार अपने आप से मिलता है। खूबसूरती आंखों में होती है, लेकिन इज्जत दिल में, और दिल वहाँ ठहरता है जहाँ इसे सुना जाए, ना कि जहाँ इसे सजावट समझा जाए। जो दूसरों को छोटा करता है, एक दिन खुद कमज़ोर खड़ा होता है, और जो खामोशी से बर्दाश्त करता है, वो एक दिन खामोशी से इतना आगे निकल जाता है कि पीछे मुड़कर देखना भी भूल जाता है।